الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، قرآن حکیم کے 16ویں پارے کے 6 رکوع کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. آج جس موضوع پہ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہے. نام آپ نے سنا ہے، بڑی ہی معروف شخصیت کے مالک ہیں، بڑے القابات ہیں، بڑی تعلیمات ہیں، اور وہ اللہ کے اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کا تعارف کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعارف کس انداز میں کرواتے ہیں، تعلیمات کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل ان کے حوالے سے میں عرض کروں. نوح علیہ السلام کے بعد نام آپ نے سنا ہے جناب نوح علیہ السلام. اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن میں کوئی 43 مقامات پر کیا ہے. نوح علیہ السلام قرآن میں 29ویں پارے میں 2 رکوعات پر مشتمل ایک سورت بھی ہے، سورت کا نام سورہ نوح ہے. آپ کا اصل نام عبد الغفار تھا. زیادہ روتے تھے اپنی امت کی حالت زار پہ، زیادہ رونے کی وجہ سے نام نوح پڑ گیا. انسانوں میں سب سے زیادہ عمر نوح علیہ السلام کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ. 1240 سال کے قریب، 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کی انہوں نے. تو نوح علیہ السلام کے بعد ان کی 10ویں پشت پہ اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر اور العزم پیغمبر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا. یہ بھی ایک عالمگیر نبوت لے کے آئے. یہ 3 انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنے علاقے کے علاوہ بھی عالمگیریت عطا فرمائی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حسین زندگی والے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، مخصوص اقوام اور مخصوص خطوں کی طرف آئے. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. لیکن انہیں یہ حیثیت حاصل تھی کہ اللہ پاک نے انہیں جو نبوت اور رسالت عطا کی تو فرمایا نہیں، اپنے علاقے سے نکل کے آپ جو ہے وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں. ہود علیہ السلام آئے،
قوم عاد کی طرف آئے، صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کی طرف آئے، شعیب علیہ السلام آئے قوم مدین کی طرف آئے، کوئی 8000 کے قریب انبیاء کرام اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے۔ پھر ہمارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام اقوام مل الامم سے تعلق رکھنے والے لوگوں، اللہ نے مجھے آخری اور بین الاقوامی رسول بنا کے بھیجا ہے، یعنی ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے بھی اگر میں بات عرض کروں تو اللہ پاک رب العالمین ہے، آپ جانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، یعنی جتنے جہان ہیں ان کے لیے رب اللہ ہے، اور ان کے لیے رحمت محمد رسول اللہ بن کے آئے، جو امگیریت، جامعیت، کاملیت، تاریخیت ہمارے نبی کو حاصل ہے، سچی بات ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اور اگر انبیاء کی درجہ بندی کریں، ہمیں کرنی نہیں چاہیے، حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کسی نبی کی تعریف اس انداز میں نہ کریں کہ کسی نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، لیکن اللہ پاک نے درجہ بندی ضرور کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تیسرا پارہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول آئے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایک سوال کریں کہ پھر کیسے ہے درجہ بندی، تو سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے نبیوں کے بعد ہے، لیکن سارے نبیوں کے سردار ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، نبی و رسولوں کے سردار ہیں، جن و انس کے سردار ہیں، نور و بشر کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ انشاءاللہ آگے ربیع الاول آ رہا ہے، بڑی تفصیلی گزارشات میں عرض کروں گا آپ سے۔ سر دست آج جو ہمارا موضوع ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بندی میں دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چوتھا نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ نہیں، بس بعض نے نوح علیہ السلام کا نام لکھا ہے 5ویں نمبر پہ، اس کے بعد پھر تاریخ خاموش ہے یا میرے علم میں نہیں ہے، سچی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر میں، بڑے ہی اولوالعزم پیغمبر ہے۔ اگر میں پورے قرآن کو آیتوں کیلکولیٹ کر کے میں عرض کروں آپ سے، تو قرآن کی 25 سورتوں میں 63 آیات میں 70 مقامات پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے القابات ہیں، آپ نے فرمایا یہ جد الانبیاء ہے، یہ ابو الانبیاء ہے، یہ انبیاء کے بابا ہیں۔ ان کی اولاد میں سے آپ نے نام سنے ہوں گے کہ بڑے جلیل القدر، آپ کے ویسے تو 8 بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹے دونوں اللہ کے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے مشہور تھے جناب یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفوا بعہدی اوف بعہدکم وإلی فارہبون۔ 2/3 قرآن میں اللہ نے 2/3 حصے میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تک 3 روایتیں ہیں، میں ایک صرف روایت عرض کر دیتا ہوں جو علماء نے جسے زیادہ مستند قرار دیا کہ 8000 نبی کم و بیش یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے 8000 نبی بھیجے ہیں۔ اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، جد الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلامیہ کا باپ قرار دیتا ہے، یہ ملت اسلامیہ کے باپ ہیں۔ یہ بہت بڑے مواحد ہیں اللہ کی توحید خالص کو ماننے والے جناب ابراہیم علیہ السلام،
اور اللہ تبارک کو یہ جو لے کے آئے نا جی ہمارے سامنے یا ہمارے پاس لے کے آئے، اسے دین حنیف کہتے ہیں، حنیفیت لے کے آئے۔ آپ سے پہلے سابیت تھی، شاید آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہو، اللہ نے سابیوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ صابیوں کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں، یہ 8واں رکوع ہے، پہلا پارہ ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہود میں سے ہوں، عیسائیوں میں سے ہوں یا صابئین میں سے ہوں، یہ کبھی ایک دین رہا ہے حضرت شیس علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ یہ سادی دین تھا کہ جو یہ لے کے آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ دین حنیفیت لے کے آئے۔ اللہ نے جو لقب پسند کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ حنیف کا لفظ تھا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے راست رو، بڑا سچا، بڑا کھرا، بڑا جڑے، اور تمام کائنات سے کٹ کے اللہ کی طرف ہو جانے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلامیہ کا باپ قرار دیا ہے۔ آج بھی شاید آپ جانتے ہیں یہ نہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، بہت ساری ایسی دین کے شاعر ہیں جن پر عمل کر رہے ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے بال اتروائے جاتے ہیں، ختنے کروائے جاتے ہیں، یہ ساری ہم ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، یہ ساری سنتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہیں جو آج تک آ رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ تو آج بھی ہم لوگ الحمدللہ ملت ابراہیم سے ہمارا تعلق، امت ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلامیہ کے باپ قرار دیا، جناب محمد رسول اللہ نے جد الانبیاء اور ابو الانبیاء قرار دیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور بڑے لقب سے آپ کو جو ہے وہ ملقب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ لقب کون سا ہے؟ خلیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن حکیم میں 5ویں پارے میں 16ویں رکوع میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم نے ہمیں دوست بنا لیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ 70 مقامات پر کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور قیامت تک یہ سنت جو ہے یہ رہے گی، یہ قربانی والی۔ بڑے بڑے متجددین آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کیا کرنی ہے قربانی، یہ کسی غریب کو پیسے دے دیں گے۔ یقین کریں کہ یہ قربانی قیامت تک رہے گی، یہ دین کے شاعر میں سے ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بڑی تفصیلی بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، لیکن سر دست کیا اس کا ذکر کہیں قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہاں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ پہلا پارہ ہے، 15واں رکوع ہے، آخری آیت کریمہ ہے 15ویں رکوع کی۔ اللہ پاک نے پورا ابراہیم علیہ السلام کا 15ویں رکوع میں ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانوں میں اللہ پاک نے آزمایا، اور تمام امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے الحمدللہ کامل اور اکمل کامیابی حاصل کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں، کعبۃ اللہ تعمیر کریں۔ کعبۃ اللہ کی ایک تاریخ ہے، میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کی تھی۔ تو باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اب وہ دعا کا ذکر ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمرا. دعا کے الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ایک گزارش ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ ایک گزارش ہے, اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے میں عرض کروں گا سر دست. یہ میرا مزدور بیٹا اسماعیل دوڑ دوڑ کے پتھر لا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقت یاد کریں کہ جب دونوں باپ اور بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ خانہ کعبہ, جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مانگے, اللہ سے کچھ مانگنا چاہے تو مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بھی, اللہ نے عطا بھی کیا. ابھی دعا کے الفاظ میں نے عرض کیے کہ یا اللہ میں یہ جو بیٹا میرا بڑھاپے میں آپ نے مجھے کبر سنی میں عطا کیا, 87 سال عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, یا اللہ گزارش ہے اس کی اولاد میں سے ایک حسین زندگی والا رسول مبعوث فرما دے, اسے کتاب عطا فرما دے. یا اللہ وہ کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمت کی عمیق گہرائیوں سے نکال کر دنیا کے امام اور پیشوا بنا دے. اللہ نے پھر اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں 8ویں رکوع میں اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ایمان والوں میں نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک حسین زندگی والے رسول محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اس اسماعیل بیٹے کی اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرما دے, تو اللہ پاک نے مجھے مبعوث فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے مشکات شریف میں, باب المفاخرہ والا سبیہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا خیر البریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے 2 معنی لکھے ہیں ہمارے محدثین نے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے خلق میں سب سے بہتر, ایک اس کا مطلب ہے کہ اے نیکی میں سب سے بڑھ کے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں بھی سب سے بڑھ کے تھے اور خلق میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے ہر 2 اعتبارات سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں ذاک ابراہیم, وہ میں نہیں ہوں, میرے بابا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہمارے نبی کے ایک تواضع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے, دوسرے پہ جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے پہ جناب یوسف علیہ السلام, چوتھے پہ جناب ادریس علیہ السلام, 5ویں پہ ہارون علیہ السلام, 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام, 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. بیت المعمور ایک قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے. جس طرح ہم مکہ مکرمہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پہ. ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. استقبال کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک پیغام دیا ہمارے لیے. اصل تو میں وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن اس وقت چٹیل ہے, اس میں آپ درخت لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بابا جان کیا مراد ہے اس سے؟ تو فرمایا کہ آپ کا امتی یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے درخت لگا دیں گے. یہ بظاہر یہ ذکر اذکار جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کرتے ہیں, اصل میں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا. سبحان اللہ الحمدللہ صرف ایک مرتبہ کہنا تملا المیزان, آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے بھر دیتے ہیں. بظاہر چھوٹے چھوٹے کلمے ہوتے ہیں لیکن ان کا اجر اتنا ہے. آپ تصور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 2 کلمے کہ انتہائی مختصر, انتہائی جامع, بظاہر بڑے چھوٹے ہیں لیکن وزن میں بڑے وزنی ہیں اللہ کے نزدیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ اپنی امت سے کہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں ان کا جو ہے نا اکثر ذکر کیا کریں. جب آپ یہ دنیا میں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ جنت میں آپ کے لیے جو ہے وہ درخت لگائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف ذرا سن لیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 سال پہلے پیدا ہوئے, 2160 سال پہلے پیدا ہوئے. آج یعنی سمجھ لیں تقریباً 4200 سال پہلے, 4200 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 2600 سال پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. کہاں پہ پیدا ہوئے؟ ملک کا نام بابل تھا. آج موجودہ دور میں بابل کا وجود نہیں ہے. آج اس کا نام موجودہ دور میں جغرافیائی اعتبار سے اس کا نام عراق ہے. عراق, وہ تو نام سنا ہے آپ نے, عراق. اس کا پرانا نام بابل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بابل کا ذکر کیا ہے. پہلا پارہ ہے, 12واں رکوع ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اللہ نے 2 فرشتے یہاں پہ بھیجے تھے اور اللہ نے ذکر کیا بابل کا. بلکہ بابل کا ایک حکمران گزرا ہے, آپ کے نالج کے لیے عرض کروں, بخت نصر اس کا نام تھا. اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, پوری دنیا پر. 2 کافر بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے, ایک نمرود اور ایک بخت نصر. یہ 2 کافر بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر. 2 مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے, ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا ذوالقرنین. یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں پوری دنیا پر بادشاہ. 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے. تو بابل جو ہے ابراہیم علیہ السلام, یہ ملک تھا اور اس ملک سے 64 میل کے فاصلے پہ ایک شہر تھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اس شہر کا نام ہمارے انسائکلوپیڈیاز میں اور تالمود میں اور تورات میں اس کا نام آتا ہے ار, UR. وہاں پہ پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. 2.5 لاکھ کی آبادی تھی. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں جغرافیائی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے بڑی اتھینٹک باتیں, بڑی سننے سے تعلق رکھتی ہیں. شاید آپ بوریت محسوس کریں, لیکن میرے بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی انفارمیٹیو باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں پیدا ہوئے. شہر کی آبادی 2.5 لاکھ تھی اس زمانے میں. بڑا مہذب اور متمدن وہ شہر تھا جہاں پہ, اور ملک تھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام, بڑے لوگ جو ہے اللہ نے بہت دیا تھا, بڑے فارغ البال تھے. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 2.5 لاکھ کی آبادی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, ایک بندہ بھی, ناٹ اے سنگل ون, اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. 2.5 لاکھ کی آبادی میں ہوتا ہے نا کوئی ایکسیپشنل, کوئی لوگ جو ہے کوئی اللہ کو ماننے والا یا جانے والا. خدا کی قسم 2.5 لاکھ کی آبادی میں ایک بندہ بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا اس شہر میں. اور اس شہر میں 5000 خدا تھے جو انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے. قوم بت پرستی, کواکب پرستی یعنی چاند پرستی, ستارہ پرستی, سورج پرستی, بت پرستی, شجر پرستی, حجر پرستی, ساری پرستیاں موجود تھیں سوائے خدا پرستی. اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا. وہاں پہ پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. یہ پتہ ہونا چاہیے نا جی ہمیں کس قدر ابراہیم علیہ السلام, کتنی مشکلات میں ابراہیم علیہ السلام, یہ ساری اپنا قربانیاں تو وہ لوگ دے گئے ہیں. سچی بات یہ ہے 2.5 لاکھ کی آباد. میں نے عرض کیا کہ 5000 خدا تھے, سب سے بڑا خدا ان کا, ہر شہر کا الگ خدا تھا. اور اس خدا کو رئیس البلد, رئیس الالہ, رب البلد, مہادیو, یہ اس کے مختلف نام تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شہر کا رب جو ہے یہ ہے, اور اس کا ایک بڑا رب ہوتا تھا. وہاں کا رب جو ہے اسے ننار کہتے تھے, اور وہ چاند دیوتا تھا. ایک اور بڑا شہر تھا, اس کے بھی اسی طرح 5000 خدا تھے. سب سے بڑا خدا شماس تھا, سورج دیوتا. اور جو بادشاہ ہوتا تھا ایک نمو خاندان تھا. ہر ہونے والے بادشاہ کا لقب یہ تو آپ جانتے ہیں, نام سنا ہے آپ نے, نمرود. نمرود کسی ایک بندے کا نام نہیں, اس کا اصل نام تو کنعان تھا. نمرود ہر ہونے والا بادشاہ, جس طرح فرعون
موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کے گھر میں پرورش پائی، شاید آپ جانتے ہیں اس کا نام منفتا تھا، وہ فرعون جو غرق ہوا جس کی ممی آج بھی آپ اس پہ گوگل پہ یا نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام رامسیس دوم تھا جو غرق ہوا بحیرہ کلزم میں، لیکن لقب کیا تھا فرعون؟ ان کا ہر ہونے والا بادشاہ کا لقب نمرود ہوا کرتا، اصل نام اس کا اور تھا، اور اسے دو حیثیتیں حاصل ہوتی تھی، سیاسی اعتبار سے بھی مذہبی اعتبار سے بھی۔ وہ اپنے آپ کو دیوتا کہتے تھے، اوتار کہتے تھے، اس جو رب البلد ہوتا تھا اس کا اوتار کہتے تھے اپنے آپ، انگلش میں اسے گاڈ کنگز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دو حیثیتیں اصل سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی، اور لوگ انہیں بھی اپنا رب مانتے تھے، لوگ نمرود کو بھی اپنا رب کہا کرتے تھے۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ فرعون اور نمرود کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو انہیں رب کہا جاتا تھا۔ یہ جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا یہ اپنے آپ کو اس کا اوتار کہتے تھے جو زمانے کے رئیس البلد یا مہادیو ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا والد، دو نام آتے ہیں قرآن میں، آپ کے والد کا نام آزر آیا ہے، آزر، اور تورات میں اور تاریخ میں آپ کے والد کا نام تارخ آیا ہے۔ ہمارے پھر بہت سارے مسلمان مورخین مفسرین نے بھی اس میں بڑی توجہ دینے کی کوشش کی ہے جی کہ اصل نام جو ہے وہ آپ کا کیا تھا، آپ کے والد کا کیا نام تھا، تو کہتے ہیں جی تارو نام تھا، لیکن قرآن میں آپ کے والد کا نام آزر آیا ہے۔ ہم اس میں کوئی توجیہات پیش نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا نام آزر کہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، سورہ انعام کی آیت ہے کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا، ابا جان یہ کیا کرتے ہیں، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کا والد جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم آزر جو ہے وہ سلطنت کا سب سے بڑا اعلیٰ عہدیدار تھا نمرود کے بعد۔ ہمارے انسائکلوپیڈیاز میں اور تورات میں اور اس میں تالمود میں ہے چیف افسر آف دا اسٹیٹ، سب سے اعلیٰ عہدیدار آپ کا والد تھا آزر، لیکن بت بناتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ، ابھی میں آپ کے سامنے ایک مکالمہ تو عرض کروں گا کہ جو آپ نے اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن میں متعدد مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ طبقاتی اعتبار سے معاشرہ تین جو ہے وہ طبقات پر مشتمل تھا۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو پجاری تھے ان بتوں کے، مذہبی اعتبار سے کیا ایسے یار انہیں امیلو کہتے تھے۔ ایک اور طبقہ تھا وہ درمیانہ طبقہ تھا، تجارت پیشہ لوگ اور زراعت پیشہ لوگ۔ ایک سب سے کم تر طبقہ تھا، اسے جو ہے وہ اردو کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق سب سے اعلیٰ درجے سے تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ کا والد نمرود کے بعد اگلا بڑا عہدہ جو ہے وہ ان کا تھا، کہ وہ سب سے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا والد جو ہے وہ بت پرستی بھی کر رہا ہے اور بت بیچتا بھی ہے اور بت سازی بھی کرتا ہے اور بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ہر دائی کو اور مبلغ کو دعوت کا کام اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول آپ اپنی دعوت کا آغاز اور اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں قبیلہ بنی ہاشم کی دعوت کی، جس میں 40 یا 42 لوگ آئے۔ کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت جو ہے ان کے سامنے بیان کی۔ سب سے پہلے دعوت کا آغاز گھر سے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن حکیم کے 16ویں پارے کے 6 رکوع میں پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے والد سے مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کے رسول آپ ان مکہ والوں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ میں ضمناً ایک بات عرض کروں کہ دنیا کے تین بڑے مذاہب
ابراہیم علیہ السلام کو 1,24,000 انبیاء کرام میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس قدر احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئے. اگر آپ میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں گے تو بات غلط نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ 3 بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. مکہ کے کافر کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کے دین پہ ہیں. پھر اللہ نے اس کا جواب قرآن حکیم میں 3 پارے میں اواخر میں جا کے دیا. آیت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. میرے ابراہیم نہ یہودی تھے، میرے ابراہیم نہ عیسائی تھے، میرے ابراہیم نہ مشرک تھے، بلکہ بڑے سچے راست رو مسلمان تھے جناب ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کا تعلق یہودیت سے بھی نہیں، عیسائیت سے بھی نہیں اور شرک سے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ توحید کا نشیمن بنا دیا. 2.5 لاکھ کی آبادی میں ایک بندہ، سنگل ون، ابراہیم علیہ السلام یہ معاہد تھے جو اللہ کی توحید خالص کو ماننے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا باپ بت بناتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، صبح اٹھا کے یہاں رکھتا ہے، شام کو یہاں رکھتا ہے، کبھی ان کے سامنے قیام کر رہا ہے، کبھی سجدے میں چلا گیا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کھول دیا ہدایت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا، سن شعور کو پہنچے، کعبہ جان کیا کرتے ہیں، اور بڑے ادب سے یہ بات ذہن میں رکھیں. کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ باپ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، شرک کا تیرتھ ہے، شرک کا مرکز ہے آپ کا گھر، لیکن ابا جان سے جس انداز میں بات کرتے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات یہی ہیں. میں ضمناً ایک بات عرض کروں کہ والد اگر کافر بھی ہے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے ماں باپ کی ہر بات مانیں گے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، یہ بات ہم نہیں مانیں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھنی، ہم یہ نہیں کریں گے کہ نماز نہیں پڑھیں گے. وہ کہیں گے شرک کریں، شرک ہم نہیں کریں گے. وہ کہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ ہم ضرور رکھیں گے. اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، دنیاوی اعتبار سے ان کی ہر بات جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے یہ فرماتے بڑے ادب سے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ کیا کرتے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ابا جان نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں. ابا جان آپ ان کی بندگی کرتے ہیں. یا ابتی، ہماری عربی لغت میں اگر دیکھا جائے تو یا ابتی کے جو الفاظ ہیں یہ اس میں بڑا ادب ہے، اس میں بڑی اپنائیت ہے، اس میں بڑا قرب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ابا جان، یا ابتی، والد صاحب کو یعنی اس کا بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، بڑے ادب آداب سے اپنے والد کو، بالکل اس طرح جیسا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے نام بھی لے سکتا ہے لیکن کہتا ہے یا بنیا. قرآن حکیم میں کئی مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جب خواب دیکھا، بیٹے کو بلایا اسماعیل علیہ السلام کو اور کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری. جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کو خواب بیان نہ کرنا. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یا بنیا کہ میرے بیٹے نماز پڑھنا. یہ یا ابتی بڑے ادب سے باپ کا نام لینا، یا بنیا بڑی اپنائیت اور بڑا قرب ہے کہ اے میرے بیٹے. تو فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبینی یادک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ جو آپ کے پاس نہیں ہے. ابا جان میری بات مانے، میں صراط مستقیم کے حصول تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. بس 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ پھر.
کہ ابا جان آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس علم کے کیسا، اور وہ کون سا علم کا ذریعہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت اور وحی کا علم جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا. ابا جان آپ میری بات تسلیم کریں، ابا جان میں صراط مستقیم کے اصول تک آپ کی رہنمائی کروں گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت خاص ہے خدا بندی ہے، کوئی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی، اگر آپ میری بات فتویٰ نہ لگائیں، اللہ کے نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں. اللہ قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے. یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب، میں ہدایت اسے دیتا ہوں جو میری طرف آتا ہے، مجھ سے رجوع کرتا ہے. جو ہدایت مانگتا ہے، طالب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرتا ہے، میں اسے ہدایت دیتا ہوں. اللہ کے نبی بھی سچی بات ہے کہ دونوں رستے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں. انا دینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے، کون نافرمان، کون اللہ کے رستے پہ چلتا ہے، کون شیطان کے رستے پہ چلتا ہے. انا دینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے جو ہے وہ ایمان نہ لے آئے، انکار کر دے. ایک موقع نے بڑی عمدہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتے اور اللہ زبردستی گمراہ بھی نہیں کرتے، یعنی شیطان کو یہ طاقت بھی نہیں دیتے کہ آپ کو گمراہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بڑے ادب آداب کے ساتھ ابا جان کیا کرتے ہیں؟ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. ابا جان آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے جاؤں گا. آگے فرمایا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں، بتوں کی بندگی، شجر پرستی، حجر پرستی، کواکب پرستی، بت پرستی، یہ تمام جو ہے اس کی تعلیم کون دیتا ہے؟ شیطان. شرک کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. ابا جان آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ شیطان کی بات مانیں گے اور شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بات پہ مجھے ٹوک رہا ہے، بات پہ میں باپ ہوں اس کا، یہ میری بات تسلیم نہیں کر رہا، تو باپ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. کہ ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، اعراض کرتا ہے، تو منہ موڑتا ہے میرے بتوں سے، میرے ان خداؤں سے. خبردار ابراہیم اگر تو میری بات اس سے باز نہ آیا تو لارجمنک کا میں پتھر مار کر تمہیں مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، اور چھوڑ دے میرا گھر، نکل جا میرے گھر سے. قرآن کے الفاظ ہے، یہ 16واں پارہ ہے، 6 رکوع ہے کہ باپ اور بیٹے کا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دے میرا گھر اور نکل جا میرے گھر سے. پھر ایک وقت آیا، وہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا سرے دست. پھر ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. جیسے کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونا، کہ باپ اس وقت کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر خزانہ، وزیر داخلہ ہے. نمرود کے بعد اگلا عہدہ آپ کے والد کا ہے. اپنا گھر چھوڑ دیا، والد چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا، اور آخری اب ابا جان کو آ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ. ابا جان میرا آخری سلام ہو، میں آپ کا گھر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر وقت آیا، تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا. آپ وہاں سے کلدانیین آئے، حران آئے، حران سے مصر گئے، مصر سے اردن گئے، اردن سے پھر شام گئے، شام سے فلسطین گئے، فلسطین سے پھر عرب کے ریگستانوں تک. اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اس میں ایک عالمگیریت اور ہمگیریت اور تاریخیت پائی جاتی ہے. اور یہ 3 نبی جلیل القدر نبی ایسے گزرے ہیں، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اس کا دائرہ وسیع کر دیا، اپنے گھر سے نکل کے آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اب لوگوں کے ساتھ ان کا مکالمہ کیا ہوا اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.